اپ گریڈیشن کا ایک فیک سا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نے اس کی اپروول دے دی، ہمیں اس کے اوپر کچھ تحفظات تھے، اور اگر اس کو ریجیکٹ اس سٹیج کے اوپر کیا جاتا تو اس کا مطلب تھا کہ جہاں پہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ وہیں پہ رک جاتی۔ سیکریٹریٹ کے افسران کو جو 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا تھا اس کو 100% کے اوپر لایا گیا ہے۔ ہماری اپ گریڈیشن کے اندر بھی یہی کام کیا گیا ہے۔ کس لیے؟ کہ بتایا جا سکے کہ آپ لوگ محروم تھے، محروم ہیں، محروم ہی رہیں گے۔ فیصلہ ہمیشہ سے میں یہی کہتا ہوں، روز اول سے میں یہ رو رہا ہوں، جو ابھی بھی بستروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلی فون آپریٹر، کوئی دوسرا کوئی تیسرا، ہر بندے کی خواہشات ہیں۔ ایک گروپ کے اندر کل بڑی تفصیلی میری بحث ہوئی، تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو 1 سال سے پشاور آیا ہوں، پہلے میں احتجاجوں میں آتا ہوتا تھا۔ گھروں میں خواتین کو اپنے حقوق تو سارے کے سارے پتہ ہوتے ہیں، مگر جب ان کو فرائض کی بات کی جائے تو ان کو فرائض کا نہیں پتہ ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے ہر ملازم کو اپنے حقوق کا تو پتہ ہے۔ دفتری امور کبھی الحمدللہ جتنا باقی ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں، ڈبل تنخواہ لینے والے دوسرے ملازمین، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں کرتے تو کم تو ہرگز ہی نہیں کرتے۔ تو یہ فیصلہ ملازمین نے کرنا ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز موجود ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے سے ہے۔ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر اس کی سفارشات تھیں۔ سستی کی وجہ سے آپ لوگوں تک آپ کے حقوق نہیں پہنچ رہے ہیں۔ منظم ہو کے، متحد ہو کے اگر آپ آواز اٹھائیں، جس طرح سے اکانومسٹ گروپ یا سیکریٹریٹ کے کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی، احتجاج کیا، ان کا احتجاج حلال بھی قرار پایا۔ اس کا وزن بھی زیادہ تھا کیونکہ وہ افسران تھے، ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مگر گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین 8 سال ہو چکے اپنی اپ گریڈیشن کے حوالے سے، جو بھی اپ گریڈیشن کی گئی ہے وہ ہماری اس طرح سے خواہشات کے مطابق، خواہش تو نہیں کہیں گے، جو حق تھا صوبے کی طرز کے اوپر، اگر ایگزیکٹو الاؤنس ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے مطابق نہیں کی گئی۔ اور شاید سیکریٹریٹ کے افسران کا بھی جو ایگزیکٹو الاؤنس کم کیا گیا ہے، یہ پیغام ہمیں دینے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے صوبے کی طرز پہ ان کا 150 نہیں کیا، ہم نے ان کا افسروں کا بھی کم کر دیا، تو لہٰذا آپ کی اپ گریڈیشن اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو متحد رہنا پڑے گا جو اپ گریڈیشن کے منتظر ہیں۔ سیکریٹریٹ کے افسران کو بھی، جن کو سب سے آخر میں ملا، احتساب بھی یہیں سے شروع کیا گیا، جو سب سے زیادہ لے رہے ہیں تنخواہیں۔ ہم کبھی بھی اس کے حق میں نہیں تھے۔ نیب، ایف آئی اے، عدلیہ، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی سیکریٹریٹ، صوبائی وزرائے اعلیٰ، گورنر ہاؤس، سارے 200 300 گنا جو ہے تنخواہیں زیادہ لے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کی بھی تنخواہیں کم کرنے کی بات نہیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بھی دیا جائے۔ اور اگر انصاف ہی کرنا ہے، بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہ لیں گے، پھر ساروں کے سارے الاؤنس ختم کریں، سارے ہی ایک کی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، ہم ملک کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار ہے۔ مگر جو ایک احساس محرومی ہے کہ ایک ہی سکیل کے اندر کام کرنے والا ملازم، اگر ڈرائیور ہے تو وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، ایک کی 1 لاکھ تنخواہ ہے، ایک کی 20 یا 25 ہزار، اب تو منیمم ویجز 25 ہزار ہو گئی ہیں۔ سٹینو ادھر بھی ٹائپنگ کر رہا ہے، سٹینو ادھر بھی ٹائپنگ کر رہا ہے، کلرک ادھر بھی ہے، کلرک ادھر بھی ہے، آفیسر ادھر بھی ہے، آفیسر ادھر بھی ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ آج بھی اس وقت بھی آفس میں بیٹھا ہوں، جیسے ہی یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، بہت دور نہیں ہے، کوارڈینیشن میں ہے، ایک دفعہ یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے اپ گریڈیشن کا، کیونکہ جو چیز ہاتھ میں آئے وہ بہتر ہوتی ہے۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ one in a hand is better than 2 in a bush، کہ ہاتھ کے اندر اگر کوئی ایک آ رہا ہے اور جھاڑیوں کے اندر آپ کو 2 کی امید ہے، تو سب سے پہلے جو ہاتھ کے اندر ہے ہم اس چیز کو لیں گے۔ اپ گریڈیشن ہوگی تو صوبوں کے طرز پہ ہی ہوگی،
پہلے جو چیز آ رہی ہے ہم وہ لے لیں انشاءاللہ تعالی، اور جو ایک کمٹمنٹ بھی کی تھی ریٹن لیٹر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ تمام آفیسر جو ہیں دیگر ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے، اور یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ آپ ہمارے اکانومسٹ گروپ کے ہمارے بھائی بزرگ جن کو یہ ایگزیکٹو الاؤنس بھی 100% دیا گیا ہے دوسروں کا کاٹ کے، کہ ان کا احتجاج اگر آفیسرز کے خلاف کوئی کارروائی، کیوں پرامن احتجاج ہے، کارروائی ہو ہی نہیں سکتی، مگر ان کے مطالبات جلدی پورے ہو جاتے ہیں جس کے اندر آفیسرز کا بینیفٹ ہو، اور یہ ثابت کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دیگر ملازمین کا کیا قصور ہے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ ہم اس امید کے ساتھ تھے اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ حکومت ہمارے مطالبے پورے کرے، ہم کنونشن کریں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ خزانے کی اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے، ہم نے کمپرومائز کیا کہ صرف اپ گریڈیشن کے اوپر، اور ہم نے کہا تھا ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس ٹھیک ہے 2-3 مہینے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر، مگر آفیسرز کو جو احتجاج پہ تھے ہمارے ساتھ ان کے لیے 100%، اور ہمارے لیے اپ گریڈیشن، اس کے اندر بھی یو ڈی سی کی جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی۔ اسکیل تو آگے والے دے دیے، آپ کا بہت شکریہ، مگر الاؤنسز جو ہیں وہ بھی ہمیں ایز اٹ از ون ٹائم ڈسپنسیشن کے اوپر چاہیے اسکیلز کے ساتھ، اور آپ تمام ملازمین سے وعدہ ہے کہ اگر اسکیل لے دیے تو آپ کو بینیفٹ بھی ہر صورت ملے گی۔